صفحہ نمبر 29 جاری۔ بائبل یا تورات؟ سوال: بائبل عہد نامہ عتیق یا تورات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: بائبل کتاب مقدس کے بائبل کے دو اہم حصے ہیں، عہد قدیم اور عہد جدید۔ عہد قدیم بمقابلہ عہد جدید زیادہ ضخیم ہے۔ کل بائبل تمام عیسائیوں کی مذہبی کتاب ہے، لیکن یہود صرف عہد قدیم کو مانتے ہیں، عہد جدید کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ صحائف انجیل اور دیگر صحائف پر مشتمل ہے۔ عہد قدیم: یہ عہد قدیم یہودیوں کے مختلف مقدس صحیفوں کا مجموعہ ہے۔ عیسائیوں نے ابتدا ہی سے اپنی مقدس کتاب کو تسلیم کیا ہے۔ علماء یہود نے عہد قدیم کو مندرجہ ذیل 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: نمبر 1 تورات، نمبر 2 صحائف انبیاء، نمبر 3 صحائف مقدسات۔ نمبر 1 تورات۔ لہٰذا تورات نہ تو کل بائبل ہے اور نہ کل عہد قدیم، کیونکہ جیسا اوپر کی تقسیم سے واضح ہو گیا ہے، تورات کے علاوہ اور بھی صحائف ہیں جو یہودیوں کی مقدس کتاب کے لازمی اجزاء ہیں، لیکن ان تمام صحائف میں تورات کو خاص اہمیت و تقدس حاصل ہے۔ ذیل میں مجملاً تمام صحائف عہد قدیم اور خصوصاً تورات کا تعارف پیش کیا گیا ہے، کیونکہ یہ تمام صحائف عہد قدیم کے لازمی اجزاء ہیں۔ بعض اوقات سرسریہ طور پر تورات سے مراد کل عہد قدیم ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 30۔ عہد قدیم میں اولیت، اہمیت اور حجم کے اعتبار سے تورات کو بڑا رتبہ حاصل ہے۔ تورات کو روایتاً حضرت موسیٰ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس میں بنی نوع بشر کی آفرینش سے لے کر بنی اسرائیل کی تاریخ تک اور بعد ازاں حضرت موسیٰ کی وفات تک بحث کی گئی ہے۔ تاریخی خاکے میں بنی اسرائیل کے لیے جو معاشرتی، معاشی اور مذہبی قانون وضع کیے ہیں وہ سب درج ہیں۔ اصل تورات 5 صحیفوں پر مشتمل ہے، جنہیں صحائف موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا صحائف خمسہ۔ ان کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1 تکوین۔ اس میں زمانہ قبل موسیٰ سے مجملاً بحث کی گئی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آل یعقوب کی اہمیت نمایاں کی جائے اور مذہب میں جو رتبہ اخلاق کو حاصل ہے اس کی وضاحت کی جائے۔ نمبر 2 خروج۔ یہ صحیفہ ولادت موسیٰ سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر طور سنین تک لے جاتے ہیں، جہاں پر ان سے مقدس میثاق لیا جاتا ہے اور ان کے لیے قوانین وضع ہوتے ہیں۔ نمبر 3 لاوین۔ اس میں بنی اسرائیل کے لیے وہ احکام ہیں جن کا تعلق خاص طور پر عبادات سے ہے۔ نمبر 4 اعداد۔ اس میں خروج کے بعد کا تاریخی تبصرہ ہے، کس طرح بنی اسرائیل نے صحرا سے نکل اردن اور ماوراء اردن کا علاقہ فتح کیا، نیز جستہ جستہ احکام و قوانین مندرجہ ہے۔ نمبر 5 تثنیہ۔ اس میں تاریخی پس منظر پر دوبارہ نظر ڈالی گئی ہے اور ایک مجموعہ قوانین پیش کیا گیا ہے۔ یہ صحیفہ حضرت موسیٰ کی وفات کے ذکر پر ختم ہو جاتا ہے۔ صحائف انبیاء۔ عہد قدیم کی اقسام ثلاثہ میں دوسری قسم صحائف انبیاء کی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے: یہ کل 8 صحیفے ہیں جو 2 اقساط پر منقسم ہیں: الف انبیاء اوائل، 1 یوشع، 2 قضاء، 3 سموئیل، 4 ملوک۔ ب انبیاء اواخر، 5 اشعیاء، 6 ارمیا، 7 حزقیال، 8 انبیاء اصاغر۔ انبیاء اصاغر کل 12 صحیفے ہیں، لیکن کل ملا کر ایک صحیفہ شمار کیا جاتا ہے۔ صحائف مقدسہ۔ یہ تیسری قسم کے صحائف مقدسہ ہے۔ یہ کل 11 صحیفے ہیں جو 3 اقسام پر مشتمل ہیں: الف صحف اشعار، 1 مزامیر، 2 امثال، 3 ایوب۔ ب مجلات خمسہ، 4 نشید انشاد، 5 راؤت، 6 مراثی، 7 کتاب جامع سلیمان استیر۔ ج بقیہ صحائف، 9 دانیال، عزرا، نہیمہ۔ ان تینوں کو ملا کر ایک صحیفہ شمار ہے اور 10 اور 11 ایام کرونیکلز۔ یہ کل 24 صحیفے ہوئے۔ ان کی اصل زبان عبرانی ہے، سوائے چند عبارتوں کے جو دانیال اور عزرا میں ارامی زبان میں ہیں۔ یہود کے درمیان اصل عبرانی عہد قدیم میں ہی متداول ہے۔ انگریزی بائبل میں ان صحیفوں کو مزید تقسیم کر کے انہیں 39 صحائف میں شمار کیا گیا ہے۔ ان میں انبیاء اصاغر کو علیحدہ صحیفہ قرار دیا گیا ہے، عزرا، نہیمہ سے علیحدہ شمار کیا گیا ہے،
سموئیل، ملوک اور ایام میں مزید تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ نیز اس ترتیب میں بھی رد و بدل ہوتے رہے ہیں۔ نسخہ سبعینی: جب عہد قدیم کا ترجمہ یونانی زبان میں پہلی اور تیسری صدی کے درمیان کیا گیا تو ان صحائف کو موضوع کے اعتبار سے اس طرح مرتب کیا گیا: تاریخ، اشعار، پیشن گوئیاں۔ یہ مشہور یونانی ترجمہ سبعین کے نام سے معروف ہے کیونکہ اس سے متعلق روایت ہے کہ یہ 70 مرتجموں نے مل کر یہ ترجمہ مکمل کیا، اگرچہ روایت مستند نہیں۔ تورات قرآن مجید کی نظر میں ہمارے پاس قرآن کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی تھی، جیسا کہ بعد میں حضرت عیسیٰ پر انجیل اور محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ علاوہ تورات اور انجیل کے قرآن کریم میں 2 اور صحیفوں کا ذکر ہے، یعنی صحیفہ ابراہیم اور زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ قرآن کریم میں تورات کو بھی صحف سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، لیکن صحیفوں کا ذکر صرف 4 انبیاء یعنی کہ حضرت ابراہیم، موسیٰ، داؤد، عیسیٰ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ صحیفہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت ناپید ہے، بقیہ 3 صحیفے کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ چنانچہ تورات وحی کے ذریعے ایک عظیم صفحہ نمبر 32 مرتبط کڑی ہے جو اللہ تعالیٰ تمام انبیاء پر نازل فرماتا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ ایک مکمل شریعت یا دستور حیات کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے دی گئی تھی۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا هُدًى لِّبَنِي اسرائیل، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ نیز فرمایا مُوعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ترجمہ نصیحت اور ہر ضروری شے اس کی کے احکام کی تفصیل ہے۔ اگرچہ حضرت موسیٰ کے بعد جیسا کہ اوپر بیان ہوا 2 صحیفے زبور اور انجیل نازل ہوئے، لیکن شریعت موسوی برقرار رہی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسے قائم رکھا۔ چنانچہ فرمایا یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، میں منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ قرآن کریم میں تورات کا ذکر نہایت خوش آئندہ الفاظ میں کیا گیا ہے، مثلاً الفرقان اور ضیاء اور بصائر وغیرہ۔ خصوصی طور پر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بنی اسرائیل کے لیے امام اور رحمت بنا کر نازل فرمایا۔ قرآن کریم سے یہ بھی مرتشح ہوتا ہے کہ تورات اور دوسرے صحیفے اس الکتاب یا فقط کتاب کے پرتو ہیں اور جو لوح محفوظ میں ہیں۔ مکی صورتوں میں عام طور پر تورات اور الکتاب یا صرف توصیفی ناموں مثلاً ضیاء، فرقان، رحمت وغیرہ سے تعبیر کیا گیا ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں جہاں ان احکام کا ذکر ہے یہودیوں کے لیے وضع کیے گئے تھے، وہاں خصوصی طور پر تورات کا ذکر ہے، غالباً اس لیے کہ احکام عموماً تورات میں ہی مذکور ہے۔ قرآن حکیم کی روح سے جو تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے پیش کی تھی وہ اسی طرح منزل من اللہ تھی جیسے قرآن کریم، لہٰذا امن جملہ اور دیگر صحائف انبیاء کے اس سے حیثیت سے اعتقاد رکھنا مسلمانوں کے لیے لازمی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات حضرت موسیٰ پر 40 روزہ اعتکاف کے بعد کوہ طور پر نازل ہوئی تھی اور انہوں نے اسے الوداع پر لکھ لیا۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے الواح پر ہر شے کے متعلق پند و نصائح اور ہر امر کی تفصیل تحریر کر دیے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ غالباً یہی وہی حضرت موسیٰ پر بلا واسطہ فرشتہ نازل ہوئی کیونکہ نبی کریم میں اس طریقے کو بیان کیا گیا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ترجمہ اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کلام فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تورات حضرت بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کے وقت سے لے کر بعثت خاتم النبیین تک ایک مکمل اور مفصل دستور حیات تھی، جس میں اہم اصول حیات سے لے کر جزیات زندگی تک تمام احکامات بالتفصیل تھے۔ مثلاً قانون جنگ، دشمنوں کے ساتھ سلوک، امیران جنگ کے ساتھ برتاؤ، ازواجی ہدایات،
غالباً کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے پہلے اتنا جامع دستور نہ دیا گیا ہوگا، اور یقیناً اسی وجہ سے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ قوم تھی اور انہیں دیگر اقوام پر فضیلت دی گئی۔ صفحہ نمبر 33۔ سوال، بائبل کی تاریخی حیثیت اور اس کی تدوین کی مختلف مراحل پر روشنی ڈالیں۔ جواب، بائبل کی تدوین اور حوادث زمانہ۔ جدید تنقید و تحقیق نے بالآخر یہ ثابت کر دیا ہے کہ موجودہ تورات اور دیگر صحائف عہد قدیم مذہبی عقیدے کے برخلاف اللہ کا کلام یا وحی من اللہ نہیں ہے، بلکہ ان میں مختلف صحائف کو انسانوں نے مختلف زمانوں میں تالیف و تصنیف کیا۔ موجودہ تورات موسیٰ کے بعد کی تالیف ہے۔ اس بنا پر بائبل کی ہر کتاب و صحیفہ بلا استثناء انسانی تالیفیں ہیں جو ان نبیوں کے بعد کے زمانے میں مرتب ہوئیں جن کی طرف سے انہیں منسوب کیا جاتا ہے۔ قرآنی شہادت کی روشنی میں اس کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ اصل منزل من اللہ صحیفوں کے ضائع ہونے کے بعد علماء یہود و نصارہ نے انہیں نئے سرے سے تالیف کیا اور مرتب کیا۔ تاریخ سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ تورات حوادث زمانہ کے ہاتھوں کئی بار تلف ہوئی۔ ان حوادث کی تاریخ ہے جو یہودی قوم پر متعدد نازل ہوئے، اور یہ قرینِ قیاس بھی ہے کہ ہمارے پاس تاریخی ثبوت بھی موجود ہے کہ ان قومی بربادیوں میں علماء کے مقدس صحائف بھی تلف و برباد ہوئے۔ مختصراً یہ کہ 705 کاف میم سے 135 عیسوی تک فلسطین متواتر مختلف حملہ آوروں اور فاتحین کی جو لانگاہ بنا رہا۔ 700 کاف میم میں کس نے کر حملہ آور ہوا اور یروشلم کا محاصرہ کیا۔ 586 کاف میم میں بخت نصر حملہ آور ہوا اور یروشلم کو تباہ کیا۔ اسی تباہی میں تورات خاکستر ہو گئی اور یہودیوں کو مملکت بابل میں جلا وطن کر دیا گیا۔ 538 کاف میم میں سے 332 کاف میم فلسطین زیر اقتدار ایران رہا۔ کورش نے یہودیوں کو واپس فلسطین آنے کی اجازت دے دی۔ صفحہ نمبر 34۔ 323 تا 332 کاف میم فلسطین زیر اقتدار اسکندر اعظم اور اس کے بعد سلطنت روما کے زیر اقتدار رہا۔ اس دوران 63 کاف میم میں پومپوئے نے یروشلم فتح کیا، ہیکل دوبارہ تعمیر ہوا۔ 67 عیسوی میں ٹائٹس نے رومی نے پھر یروشلم کو میں ہیکل کے تباہ کیا۔ 132 سے 135 عیسوی میں ہیڈریڈ نے یہودیوں کی بغاوت فرد کر کے فلسطین میں ان کی جداگانہ حیثیت فنا کر دی۔ مذکور بالا تاریخی خاکے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودیوں کے اصل صحائف مقدس حوادث زمانہ کی نظر ہوگے اور موجودہ تورات میں تالیف و مرتب ہوئی جیسا کہ ذیل میں بیان ہوگا۔ ہمارے پاس کوئی مستند تاریخی ثبوت نہیں ہے کہ موجودہ صحائف تورات کب مرتب ہوئے اور کس طرح مستند تسلیم کیے گئے۔ عام خیال یہ ہے کہ عزرا بنی انہیں دوبارہ معرض وجود میں لائے اور عصر نو انہیں مرتب کیا اور مستند قرار دیا۔ ایک مروجہ روایت کے مطابق عزرا نے 94 صحائف 40 روز میں 5 کاتبوں کو دوبارہ لکھوائے۔ ایک تاریخی اعتبار سے محض ایک افسانے کا رتبہ رکھتی ہے۔ حقیقت میں اتنی ہے کہ عزرا ان تلف شدہ صحائف کو دوبارہ ضبط تحریر میں لائے۔ تاریخی حوالہ جات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عزرا کے بعد بھی فلسطین پر کم از کم 3 بار اور تباہی آئی۔ ان حالات میں یہ تعجب نہیں ہے کہ اصلی صحائف عہد قدیم تلف ہو گئے، بلکہ حیرت ہے کہ ان نقل کی صورت میں ہم تک پہنچ پائے ہیں۔ عہد قدیم میں اندرونی شہادت مذکور بالا نظریے کو پائے ثبوت تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کتاب مقدس کا عبرانی متن جو اس وقت مخطوطات اور مطبوعات کی شکل میں موجود ہے، ماسوری متن کہلاتا ہے۔ یہ متن 6 اور
8ویں صدی عیسوی کے درمیان متعین کیا گیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ متن دوسری صدی عیسوی میں مرتب ہو چکا ہو، لیکن یہ زمانہ تسلیم کیا جائے تو بھی ایک لمبا وقفہ اس متن کے منضبط ہونے اور اصل صحائف کے زمانہ تحریر میں حائل ہے۔ عبرانی متن کو منضبط کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ اصل عبرانی کتابت میں جو حرکات نہیں ہوئی تھیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ ایک زمانہ گزرنے پر الفاظ اور عبارتوں میں غلط معنی ہونے لگا، لیکن یہ مختلف طریقوں پر پڑھے جا سکتے تھے۔ لہٰذا علماء یہود نے 5ویں اور 9ویں صدی عیسوی کے درمیان علامات و حرکات اور نشانات نبرہ وغیرہ ایجاد کیے۔ ظاہر ہے جس وقت عبرانی متن کو اس طرح حرکات لگا کر منضبط کیا گیا، ان میں تعین، معنی اور تعویل کا بڑا دخل حاصل ہوگا۔ صفحہ نمبر 35۔ موجودہ عہد قدیم میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں جن میں غلط حرکات لگ جانے سے عبارت بے معنی ہو گئی ہے۔ بہرحال ان علماء نے یہ بڑا کام کیا کہ انہوں نے آئندہ کے لیے عبرانی متن کو متعین کر دیا۔ ان علماء کو معاصرین کہتے ہیں۔ ان کے ضبط کردہ متن کو معاصرین گویا انہوں نے ایک روایت کو محفوظ کر دیا، اگرچہ معاصری اعراب و حرکات بھی حتمی نہیں سمجھے جا سکتے۔ عہد قدیم ترین عبرانی نسخہ صفحہ 916 عیسوی کا تحریر شدہ ہے۔ عبرانی متن میں ایسے اثار بھی پائے جاتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اوائل زمانہ میں مختلف وجوہ کی بنا پر متن میں رد و بدل کرنا جائز سمجھا جاتا تھا، مثلاً اسماء میں تبدیلی، عبارت میں تغیر و تبدل۔ پھر یہ تغیرات ایک وقت میں نہیں بلکہ مختلف اوقات میں ہوتے رہے۔ اتنا تو خود علماء یہود تسلیم کرتے ہیں کہ تورات میں 118 مقامات ایسے ہیں جہاں قدیم زمانے میں کاتبوں نے یہ عمدہ تبدیلیاں کی۔ یہ وہ تغیرات ہیں جن کی شہادت ہمارے پاس کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ ان کے علاوہ معلوم نہیں کتنے تغیر و تبدل ہوں گے جن کا دقتاً کے ساتھ دریافت کرنا یا آئندہ وقت میں ناممکن ہے۔ یہ بھی امر واقع ہے کہ اس معاصری متن کے علاوہ قدیم زمانے کی اور بھی روایتیں تھیں جو اب ناپید ہیں، اور یہ روایتیں ایک دوسرے سے اہم اختلافات رکھتی ہیں۔ جب جدید و تنقید و تحقیق نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ تورات منزل من اللہ کتاب نہیں ہے، تو مختلف صحائف کی تاریخ، تالیف اور ان کے حقیقی منصفین کے اسماء دریافت کرنے کی کوشش کی گئی۔ محققین کا عام طور پر خیال یہ ہے کہ عہد قدیم کی ثلاثی تقسیم تورات، انبیاء اور صحائف اس کی تدوین کے 3 مراحل پر دلالت کرتی ہے۔ سب سے پہلے تورات مدون ہوئی اور مستند تسلیم کی گئی، بعد ازاں انبیاء، اور آخر میں صحائف مقدسہ۔ خارجی شہادت کے موجود نہ ہونے کی صورت میں اندرونی شہادت کی بنا پر ان کی تدوین کی تاریخیں یہ ہو سکتی ہیں: 1 تورات موجودہ شکل میں 444 کاف میم، 2 انبیاء 200 کاف میم اور 250 کاف میم کے درمیان، 3 صحائف مقدسہ 100 کاف میم اور 150 کاف میم کے درمیان۔ اسی طرح یہ تمام صحائف مختلف ادوار میں مختلف مؤلفین اور محدثین کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں۔ صفحہ نمبر 36۔ بائبل کے ماخذ۔ موجودہ بائبل کے ماخذ کے بارے میں عصر حاضر کی مشہور محقق ڈاکٹر موریس بوکائے اپنے تصنیف بائبل سائنس اور قرآن میں اس طرح رقم دراز ہے: عہد نامہ قدیم ایسی کتابوں کا مجموعہ ہے جن کی ضخامت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے اور جن کے انداز بیان بھی بڑی حد تک مختلف ہے۔ وہ 900 سال سے زیادہ کی مدت میں کئی زبانوں میں لکھی گئی، لیکن ان کی بنیاد زبانی روایتوں پر ہی ہے جن میں کئی کتابوں کی واقعات اور مخصوص ضروریات کے تحت اصلاح کی گئی ہے۔ اس طرح ان کو مکمل کیا گیا ہے۔ اکثر یہ کام ایسے ادوار میں ہوا جن کے درمیان کافی فاصل ہے۔ کتابوں کا ایک مجموعہ بننے سے بیشتر یہ ایک متداول روایت کی
شکل میں تھی جس کا انحصار تمام انسانی حافظہ پر تھا، جو حالات کو منتقل کرنے کا واحد ذریعہ تھا۔ یہ روایت گیتوں کے ذریعے سے قائم رکھی جاتی تھی۔ جیکب لکھتے ہیں کہ ابتدائی مرحلے میں ہر قوم نغمہ سنجی کرتی تھی۔ ہر جگہ کی طرح اسرائیل میں بھی نظم کا آغاز نثر سے پہلے ہوا۔ اسرائیل نے طویل عرصے تک نہایت خوش اسلوبی سے نغمہ سنجی کی، کبھی اپنی تاریخ کے واقعات سے متاثر ہو کر فرحت و انبساط کی رفتوں پر پہنچے، کبھی مایوسی کی گہرائیوں میں ڈوبے۔ ان کی ہر نگاہ میں ہر شے کا ایک مفہوم تھا۔ اسرائیلیوں نے اپنے نغموں کا متعدد طریقوں پر اظہار کیا۔ انہوں نے متعدد وجوہ سے نغمہ سنجی کی اور جیکب ان نغموں میں سے بہت سو کا ذکر کرتے ہیں جو ہمیں بائبل میں نظر آتے ہیں، جیسے کنویں کا مشہور گیت، شادی کا گیت، جیسے غزل العذراء۔ اس میں دانشمندوں کے مقولے اور ضرب المثال بھی ہیں۔ تاریخی کتابوں کی ضرب المثل اور ان کے مقولے، برکتوں اور بددعاؤں کے الفاظ اور احکام بھی ہیں جو پیغمبروں سے انسان کو الہام کے ذریعے حاصل ہوئے۔ جیکب لکھتے ہیں میں یہ الفاظ یا تو ایک خاندان سے دوسرے خاندان کو منتقل کر دیے جاتے تھے یا خدا کے برگزیدہ بندوں کے تاریخی واقعات کی شکل میں معبدوں کے ذریعے پہنچائے جاتے تھے۔ تاریخ نے جلد ہی کہانیوں کی شکل اختیار کر لی، جیسا کہ یوتام کی داستان۔ اس سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں اغلب ہے کہ عہد نامہ قدیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بزرگوں کے بارے میں جو داستانیں بیان کی جاتی ہیں وہ صرف تاریخی واقعات کے تواتر کے ساتھ تخمیناً مطابقت رکھتی ہیں۔ صفحہ نمبر 37۔ لیکن داستان بیان کرنے والوں نے زبانی طور پر منتقل کرنے والے موقع پر بھی ان میں ایسا انداز تخیل اختیار کیا ہے جس کی وجہ سے بیچ بیچ میں انتہائی مختلف و نو واقعات کو باہم مرتوب کیا جا سکا، اور جب سب کچھ کہا اور کیا جا چکا تو انہیں یہ موقع مل گیا کہ اس مواد کو ایسی تاریخ کے طور پر پیش کریں جو تنقیدی نظر رکھنے والے مفکرین کے لیے یہ بتانے کو خاصی قابل تحسین ہو کہ بنی نوع انسانی اور دنیا کے آغاز کے وقت کیا واقعات رونما ہوئے تھے۔ اس طرح بائبل کے رائج الوقت نسخوں کے بارے میں ڈاکٹر بوکائے فرماتے ہیں ان تمام تحریروں میں الہامی عنصر شامل ہے، لیکن ہمارے پاس اس وقت وہی سرمایہ ہے جو لوگوں نے ہمارے لیے چھوڑنا مناسب سمجھا تھا۔ ان لوگوں نے خود کو مطمئن کرنے کے لیے اس ماحول کے مطابق جس میں وہ رہ رہے تھے ان ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے ان تینوں کو مرتب کیا تھا۔ جب اس موروثی مواد کا اس مواد کے ساتھ مقابلہ کیا جائے جو بائبل کے ان نسخوں کے دباچوں میں دیا ہوا جاتا ہے جو فی زمانہ عام اشاعت کے لیے ہوتی ہے، تو کوئی بھی شخص یہ محسوس کر لیتا ہے کہ ان میں جو حقائق بیان کیے ان کو مختلف طریقہ سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ لوگ ابتدائی حقائق سے جو کتابوں کی تحریر و تدوین سے متعلق ہے خاموشی سے گزر جاتے ہیں، البتہ ابہامات جو قاری کو گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں قائم رکھے گئے ہیں۔ حقائق کو اس حد تک کم کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ اصل حقیقت اور اصلیت ایک غلط تصور ان کو ملتا ہے۔ بائبل کے دباچوں ابتدائیوں میں ایک بڑی تعداد حقیقت کو اس طرح غلط انداز سے پیش کرتی ہے صحیفوں کے معاملے میں جن میں بارہا تصرف کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بعض تفصیلات ممکن ہے بعد میں ایجاد کی ہوں، چنانچہ ایک صحیفہ کی ایک غیر اہم عبارت کے متعلق جو بحث کی جاتی ہے لیکن طویل بیانات سے اہم حقائق سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ کتاب مقدس کے سلسلے میں ایسی نادرست اور معلومات عام اشاعت کے لیے دیکھ کر طبیعت کو اذیت ہوتی ہے۔ ترجمہ در ترجمہ بائبل کے ترجمہ در ترجمہ کی تفصیل کچھ اس طرح سے کولرز انسائکلوپیڈیا کے مقابلہ نگار کے مطابق رومن کیتھولک کلیسا کی مستند بائبل لاطینی زبان میں وہ ترجمہ ہے جسے ولگیٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ابتدائی رومن کلیسا نے یونانی سپتواجنٹ اور یونانی عہد جدید کے لاطینی ترجمے زبان میں کئی ترجمے کیے۔ چوتھی صدی عیسوی کے آخر میں سینٹ جیروم کو جو اس زمانے کا اعلیٰ پایہ کا مسیحی بائبلی عالم صفحہ نمبر 38 تھا، پوپ دمامسس نے ایک سٹینڈرڈ ترجمہ لکھنے پر معمول کیا۔ یہ ترجمہ 404 عیسوی میں مکمل ہوا۔
اس ترجمے کو ول گیٹ کہتے ہیں۔ ول گیٹ کا مستند نسخہ جو سرکاری طور پر آج مستعمل ہے وہ 1592 عیسوی میں تیار کیا گیا ہے۔ رومن کیتھولک بائبل میں 73 کتابیں ہیں، 46 عہد عتیق اور 27 عہد جدید میں۔ کیونکہ تاریخی حیثیت سے رومن کیتھولک بائبل عہد عتیق سپتاجنٹ سے اخذ شدہ ہے، جامنہ کی عبرانی بائبل سے نہیں، اس لیے اس میں 7 زائد کتابیں شامل ہیں جو مستند عبرانی زبان کی بائبل میں موجود نہیں۔ اس کے علاوہ اس میں استر اور دانیال کی کتابوں میں فالتو مواد بھی شامل ہے۔ کافی عرصے تک بائبل کے تراجم کو پڑھنے اور کے لیے پوپ یا مذہبی عدالتوں سے خاص اجازت لینی پڑتی تھی۔ 18ویں صدی کے آخر میں اس پابندی کو ختم کر دیا گیا اور 19ویں عیسوی سے عوام کو بائبل پڑھنے کے لیے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ عہد جدید کے ابتدائی تراجم 2ویں صدی عیسوی میں کیے گئے۔ مغرب میں یہ ترجمے لاطینی زبان میں کیے گئے۔ غالباً شروع میں یہ روم کے بجائے شمالی افریقہ میں ہوئے۔ 4ویں صدی کے آخر میں سینٹ جیروم نے لاطینی کے مختلف تراجم میں ولگیٹ کے ذریعے سے یکسانیت پیدا کی۔ مشرق میں 2ویں صدی کے تراجم کو یلسائی سامی زبان میں لکھا گیا ہے۔ عہد عتیق کے تراجم کی طرح ان میں بھی 4ویں صدی میں یکسانیت پیدا کی ہے۔ اسے بشستیہ یا سادہ ترجمے کا نام دیا گیا ہے۔ ان میں مسیحیوں کی 27 میں سے 22 کتابیں مستند سمجھ کر شامل کی گئی ہیں۔ پطرس 2، 3 یوحنا، زکریا اور مکاشفہ کی کتابوں کو خارج کر دیا گیا۔ فنک انسائکلوپیڈیا کا بیان ہے، انگریزی زبان میں بائبل کا سب سے زیادہ مستند ترجمہ 1611 عیسوی میں کیا گیا۔ اس کی ابتدا شاہ جیمز اول نے کرائی اور یہ شاہ جیمز اول کے نام سے مشہور ہے۔ اس ترجمے کا نظر ثانی ترجمہ ان تبدیلیوں کے تتمہ کے ساتھ جو امریکی علماء کی سفارش پر کی گئی 1881 عیسوی میں شائع ہوا۔ 1901 عیسوی میں ان تبدیلیوں کو بائبل کا حصہ بنا کر اس بائبل کو اسٹینڈرڈ امریکن ترجمے کے طور پر شائع کیا گیا۔ ترجمہ کا اثر بائبل پر۔ مذکورہ بالا مقالہ نگار لکھتا ہے، عبرانی بائبل کا یونانی زبان میں ترجمہ کرتے وقت عبرانی محاوروں کو کمتر الفاظ میں ڈال دیا گیا۔ خدا کے ساتھ چلنے یا خدا کے سامنے چلنے کو خدا کو خوش کرنا بنا دیا گیا۔ صفحہ نمبر 39۔ اکثر کتابوں میں کئی جگہ اس طرح سے کیا گیا، مثلا خروج 24:10 میں انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، یوں بن گیا کہ انہوں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں اسرائیل کا خدا کھڑا تھا۔ آموز 11:9 میں داؤد کی نسل ادوم کے بقیہ پر قابض ہو گئی جو ایک پیشن گوئی تھی۔ یہ وعدہ بن گئی کہ ادومیوں کا بقیہ یعنی غیر یہودی اقوام سچے خدا کے متلاشی ہوں گے۔ عہد جدید میں اس دعوے کا حوالہ گواہی بنا کر غیر اقوام کے مسیحی مشنریوں کے لیے پیش کیا جاتا تھا۔ قرآن کس طرح تورات کی تصدیق کرتا ہے، اس بات کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس بارے میں قرآن کا موقف اور تورات کے بارے میں اس کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں، قرآن کریم نے تمام مجملاً تورات کے منزل من اللہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ آج سے 1400 سال بیشتر یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ اس میں یہود نے تحریف کر دی ہے، بعض سے خود تصنیف کر کے اس میں بڑھا دی ہے۔ یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اب محققین یہود نصارہ نے اپنی تحقیق کے بنا پر اس قرآنی دعوے کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر نے تو قطعی طور پر اس کے وحی ہونے سے ہی انکار کر دیا ہے، اور وہ یہ تسلیم کریں کہ تورات لفظاً و معنی منزل من اللہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہود نصارہ میں یہ عقیدہ کیسے آیا کہ تورات لفظاً و معنی منزل من اللہ ہے، اور ان کا یہ عقیدہ عین وہ عقیدہ جو قرآن کریم کی روشنی میں مسلمانوں کا
قرآن کریم یا کسی الہامی کتاب کے متعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ امر غیر متصور ہے کہ دین کی بنائی ہوئی دین کی بنیاد کسی انسانی تالیف یا تصنیف پر قائم کی جائے۔ یہ استنباط بالکل جائز معلوم ہوتا ہے، گو اصلی منزل من اللہ صحائف ضائع ہو گئے، تاہم وہ عقیدہ جو کسی وقت حقیقت پر مبنی تھا رہ گیا ہے۔ جدید محققین یہود و نصارہ اس سے بے پرواہ ہیں کہ بائبل منزل من اللہ ہو یا انسانوں کی تالیف ہو، بلکہ ہم نے دیکھ لیا کہ وہ اسے انسانی تصنیف قرار دے۔ اس مادہ پرستی کے زمانے میں بعض لوگوں کو کوتاہ بین نظریہ دیکھنے سے قاصر رہی ہے۔ جہاں تورات میں انسانی ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریریں موجود ہیں، وہاں اس میں اب بھی وحی الہی کے جواہر ریزہ جھلک رہی ہیں، جن کی تصدیق اور بعض بیانات کی تصحیح قرآن کریم کرتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا۔ صفحہ نمبر 40 مبینہ علینا۔ ترجمہ: اور ہم نے قرآن کو تم پر نازل فرمایا اور جو خود بھی سچی ہے اور اس سے پہلے جو کتابیں بھی اس کی تصدیق کرتی ہے، ان کتابوں کے احکام کی محافظ ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 39 جاری۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالْمُهَيْمِنَ عَلَيْهِ۔ صفحہ نمبر 40 ترجمہ: اور ہم نے کتاب تم پر نازل فرمائی جو خود بھی سچی ہے اور اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور ان کتابوں کی محافظ ہے۔ نیز فرمایا: اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون۔ ترجمہ: بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر ان باتوں کو ظاہر کرتا ہے جن میں اختلاف کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تورات میں جو غلط روایتیں داخل ہو گئی تھیں، قرآن نے ان کی تصحیح کر دی ہے۔ مثلاً انبیاء کرام کے متعلق جو نازیبا باتیں اس وقت تورات میں درج ہیں، قرآن مجید ان انبیاء کو بری قرار دیا اور ان کی عظمت اور صحیح مقام کو دنیا کو دوبارہ روشناس کرایا۔ یہ امر خود قرآن مجید کی کتنی بڑی عظمت ثابت کرتا ہے، جب خود اس کتاب مقدس اور انبیاء کے نام لیواؤں نے صحیح معنوں میں اپنے انبیاء کی نبوت سے انکار کر دیا، اس کتاب کو منزل من اللہ ہونے کی حیثیت سے رد کر دیا۔ اس وقت قرآن نے ان کتب کی تصدیق کی اور ان کی تصدیق کو ہر مسلمان کے لیے جزو ایمان بنا دیا۔ مندرجہ بالا آیات وَأَنزَلْنَا عَلَى الْكِتَابِ الْخ سے یہ ثابت
ہوتا ہے کہ اصل کتاب کا کچھ حصہ محفوظ تھا اور ہے۔ قرآن مجید نے تسلیم کیا ہے کہ بوقت ظہور اسلام یہودیوں کے پاس تورات موجود تھی۔ وَكَيْفَ يُحْكِمُونَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ۔ ترجمہ، وہ آپ سے کیسے فیصلے کراتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، اور مایا یہ بھی جتا دیا کہ کل نہیں بلکہ اس کا ایک حصہ محفوظ رہ گیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكَمُ بِهِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ وَهَادُوا رَبَّانِيُّونَ أَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ نور انبیاء جو کہ اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے ان کے موافق یہود کو حکم دیا کرتے تھے، اور اہل اللہ اور علماء بھی اسی وجہ سے ان کو اللہ کی اس کتاب کا حفاظت کا حکم دیا گیا تھا۔ لہذا قرآن کریم کا موقف یہ ہے کہ تورات میں جو احکام الہی تھی ان کی محافظ صرف اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بنا دیا ہے۔ صفحہ نمبر 41۔ بہرحال تورات اپنے زمانے میں ہدایت کا سرچشمے کا کام کر چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آخری اور کامل کتاب قرآن کے بعد تورات پر اجمالی ایمان کافی ہے۔ سوال، یہودیوں کی مقدس کتابوں پر جامع نوٹ لکھیں۔ جواب، یہودیوں کی مقدس کتاب عہد نامہ عتیق ہے جس کی حیثیت بنی اسرائیل کی تاریخ سی ہے۔ یہ کتاب 39 حصوں میں منقسم ہے۔ اس کتاب کو 3 سلسلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے: سلسلہ اول تورات ہے۔ اس سلسلے میں 5 کتابیں ہیں جو کتب موسیٰ کہلاتی ہیں۔ وہ کتابیں یہ ہیں: پیدائش، خروج، اسباء، اعداد، استثنا۔ سلسلہ دوم بینم کہلاتا ہے۔ اس میں 22 کتابیں ہیں جن میں سے چند ایک کتابوں کا نام درج ذیل میں ہے: یوشع، کفصہ، حموئیل اول و دوم، لموک اول و دوم، یسیکا، میعد، میہا، حزقیل وغیرہ۔ سلسلہ سوم کی قسم میں اس میں 12 کتابیں ہیں: زبور، امثال سلیمان، ایوب، دعوت نوح، میعد، میہا، واعظ، سنید، دانیال، عزرا، القمیہ، ایام اول، ایام دو۔ ان کتابوں کی تدوین و تالیف کا زمانہ متعین کرنا آج ناممکن ہے۔ بخت نصر نے جب یروشلم پر حملہ کیا تو یہ کتابیں تلف ہو گئی۔ ان کتابوں کے احکام یہودی ربانیوں کے حافظے میں محفوظ تھے کیونکہ وہ مذہبی مجالس میں ان کتابوں کے مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے تھے۔ اسیری میں کتابوں کو دوبارہ جمع کرنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ نصف صدی کی اس غلامی کے دور کے بعد انہیں افکار موسیٰ یا تورات کو جمع کرنے کا خیال پیدا ہوا تو عزرا نے اس اہم کام کی تکمیل کی۔ یہ کام 445 قاف / میں یونانی بادشاہ انٹرنس نے ایک مرتبہ پھر بخت نصر کے تخت و تاراج کی یاد تازہ کر دی۔ اس نے عزرا کی جمع شدہ تورات بھی جلا دی۔ اس کے بعد یہودا مکافی نے تورات کی تدوین کی اور تیسرے سلسلے کا اضافہ بھی اسی کا کیا ہوا ہے۔ جب رومی حملہ آور ہوئے تو یہ کتابیں ایک بار پھر حملہ آوروں کے دست تکاول کی نظر ہو گئیں۔ اس کے بعد کئی بار یہ ضائع ہوتی رہی۔ ان کو کئی بار جمع کیا گیا۔ ان کتابوں کو روایت برمانی کے طریقے پر جمع کیا جاتا تھا۔ ہر بار ان کتابوں کی تدوین کی زبان بھی بدلتی رہی۔ پہلے یہ کتابیں عبرانی میں تھیں۔ عزرا نے غالباً دوبارہ جمع کیا تو ارامی زبان استعمال کی۔ جب یونانیوں نے انہیں صفحہ نمبر 42 گرفتار کر کے اسکندریہ میں قید کر دیا تو انہیں یونانی زبان اپنانے میں کسی قسم کا تردد نہ ہوا۔ اس کے بعد تورات یونانی زبان میں جمع کی گئی جسے شاہ مصر بطلیموس نے اسکندریہ کے کتب خانے میں تیار کرایا تھا۔ یونانی نسخے سے ایک مرتبہ تورات کو عبرانی زبان میں منتقل کیا گیا۔ جب یہودی رومیوں کے غلام بنے تو پھر وہ رومی زبان اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ ان مقدس کتابوں کا ترجمہ رومی زبان میں ہوا۔ یہودیوں کے یہاں ان کتابوں کے علاوہ ایک اور کتاب مقدس سمجھی جاتی جسے وہ
تالمود کا نام دیتے ہیں۔ اس میں حضرت ہارون ان کی اولاد کے اقوال جمع کیے گئے ہیں۔ ان اقوال کو راویوں کے نام کے ساتھ یہود رابی نے جمع کیا، اس کا نام مسنا رکھا۔ بعد میں اس کی تشریح اور توصیف میں جمار نامی حصہ کا اضافہ کر دیا۔ ان دونوں حصوں کو مجموعی طور پر تالمود کے لیے ہے۔ مسنا کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اقوال بطور وحی حضرت موسیٰ پر نازل ہوئے تھے۔ تالمود بھی دو ہیں، ایک فلسطینی دوسرا بابلی۔ اول ذکر آسان مختصر ہے، جس میں تاریخ، جغرافیہ، آثار قدیمہ کے جوہر ریزہ جا بجا بکھرے ہوئے ہیں، لیکن بابلی تالمود بہت طویل ہے اور دقیق ہے اور معلومات کے لحاظ سے اس کی زیادہ اہمیت بھی نہیں۔ سوال: تعلیمات عہد عتیق پر مفصل مضمون لکھیں۔ جواب: تصور خدا۔ عہد عتیق میں اللہ تعالیٰ کی 20 اسماء صفات کا ذکر آتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ یہودا کا نام کا عظمت و فضیلت دی گئی ہے۔ یہ بائبل میں 6823 مرتبہ آیا ہے۔ بائبل نے غیر اللہ کی پرستش کو سختی سے منع کیا ہے۔ خدا کی صفات: 1. اللہ تعالیٰ مہذب ہے اور وہ تمام زمین کے اوپر بادشاہ عظیم ہے۔ 2. خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے اور تمام بنی آدم پر نگاہ کرتا ہے۔ 3. خداوند کا تخت آسمان پر ہے، اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اس کی پلکیں بنی آدم کو آزماتی ہیں۔ 4. علماء یہود ہر وقت خدا کا نام لینے میں اس کی حد تک کو بے ادبی تصور کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ سزا مقرر کی تھی، جو شخص اس کا نام لے گا وہ سنسار کیا جائے گا۔ یہود کو اس نام کو نہ پڑھنے پر سختی سے اصرار ہے، اس کی بجائے وہ یا تو اودونٹنی پڑھا جاتا ہے یا ایلوہیم۔ یہود خدا کا نام عدم تلاوت کی وجہ سے بھول گئے، اب ان کو خداوند کا نام صفحہ نمبر 34 صحیح تلفظ یاد نہیں رہا۔ بائبل میں یہود کا خدا قومی خدا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو خداوند اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ان الفاظ سے خداوند کی ذات کا مفہوم محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ عہد عتیق میں غضبناک خدا کا تصور ہے، یہ ایک ہستی ہے جو انسان کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پھر غصے میں آ کر ایک قوم بلکہ اس کے ساتھ چرند پرند کو ہلاکت کی بھٹی میں جھونک دیتا ہے۔ یہ فعل کر گزرنے کے بعد پچھتاتا ہے اور دلگیر ہو جاتا ہے۔ ذیل کے حوالہ جات میں خداوند کا غصہ بھڑکنے، قوموں کو نیست و نابود کرنے اور بعد میں افسوس کرنے کا ذکر ہے۔ ملائکہ کے متعلق نظریہ: بائبل میں ملائکہ کا ذکر دو طرح سے آیا ہے، ایک تو فرشتوں کو انسان سے افضل قرار دیا گیا ہے، اس لحاظ سے فرشتوں کو خدا کے بیٹے، قدوسی اور پاک نام دیا گیا ہے۔ لشکر خداوندی کہا گیا ہے۔ خدا کے مشاورتی پیدائش: اللہ کی مرضی انسان پر ظاہر کرتے ہیں۔ دانیال: اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ زبور: اللہ کے حکم کا نفاذ کرتے ہیں۔ گنتی و زبور: خدا کے انصاف کو نافذ کرتے ہیں۔ سموئیل دوم زبور: دوسرے فرشتوں کو نہایت ہی برے رنگ میں پیش کیا گیا جیسا کہ پیدائش میں لکھا ہے، مگر فرشتوں کی ایک جماعت گناہ گار ہو گئی ہے اور انسان ادنا ہو گئے، ان کا انصاف انسان کریں گے۔ تخلیق عالم: پیدائش عالم کے متعلق یہودیوں کا اعتقاد تھا کہ دنیا خدا کے حکم سے وجود آئی۔ یہی وہی نظریہ ہے کہ قرآن مجید میں بیان ہوا، بائبل میں آتا ہے، اور خدا نے کہا کہ اجالا ہو، اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے بیچ فضا ہو اور پانیوں سے جدا کرے، اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کی پانی ایک جگہ جمع ہو اور کہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہو گیا۔ پیدائش باب۔ پھر لکھا ہے خداوند میں 6 دن میں زمین و آسمان اور دریا اور سب جوان جو ان میں بنایا ہے، اور 7ویں دن صفحہ نمبر 44 آرام کیا، لیکن 6 دن کام کرنا، لیکن 7واں دن آرام کے لیے سبت ہے، اس لیے کہ 6 دن خداوند نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، 7ویں دن آرام کیا اور تازہ دم ہوا۔ خروج: عصمت انبیاء: عہد نامہ عتیق میں انبیاء علیہ السلام کو معصوم مانا گیا ہے۔ یوم آخرت: یہودی قیامت اور جزا و سزا کے قائل تھے۔ ایوب میں لکھا ہے
کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا بدلہ دینے والا زندہ ہے، وہ روز آخرت زمین پر دائم و قائم ہوگا، اور ہر چند میرے پوست کے بعد میرا جسم کرم خوردہ رہ جائے گا، لیکن اب اپنے گوشت میں خدا کو دیکھوں گا۔ وائز کی کتاب میں لکھا ہے، اے جوان، تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اپنی بلوغت کے دنوں میں اپنا جی بہلا، پر جان رکھ کہ ان ساری باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لا دے گا۔ حقوق العباد، موسوی احکام میں عشرہ۔ حضرت موسیٰ کے احکام عشیرہ میں حقوق العباد کے متعلق نہایت ہی عمدہ تعلیم دی گئی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے، تو اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر زمین پر دراز ہو، خون مت کر، چوری مت کر، اپنے پڑوسی کی جھوٹی گواہی نہ دے، پڑوسی کے گھر لالچ مت کر۔ عورت، بائبل کی عبرانی زبان میں بیوی کو بصولہ جائیداد منقولہ کیا گیا ہے اور خاوند کو مالک۔ موسوی شریعت نے عورتوں کو مرد کا ہمیشہ محکوم اور غلام بنا دیا ہے۔ کتاب استثناء میں لکھا ہے، اگر کوئی آدمی کنواری عورت کو چاہے جو کسی کی منگیتر نہ ہو، اسے پکڑ کر اس سے ہم بستر ہو اور پکڑے جاوے، تو جو مرد جو اس کے ساتھ ہم بستر ہوا، لڑکی کے باپ کو 50 مسکال چاندی دے، اور وہ اس کی جورو ہو کیونکہ اس نے اسے رسوا کیا، اور زندگی بھر طلاق نہ دے۔ مہر، نکاح میں عورتوں کو حق مہر دینا موسوی شریعت میں داخل ہے۔ صفحہ نمبر 45۔ تعداد ازواج، عہد نامہ عتیق کی روح سے ایک سے زیادہ بیویوں کو کرنا جائز ہے، اور کئی اسرائیلی انبیاء نے ایک سے زیادہ شادیاں کی۔ طلاق، کتاب استثناء میں لکھا ہے، اگر کوئی مرد کوئی عورت سے لے اس سے شادی کر لے اور بعد میں ایسا ہو کہ اس کی نگاہ میں عزیز نہ ہو، اس سبب کہ اس نے اس میں کچھ پلید بات پائی ہو، اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے ہاتھ میں دے اور اسے گھر سے باہر کر دے۔ ورثہ، یہودیت میں عورت ورثہ کی حقدار نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کمائی بھی شادی سے پہلے اس کے والدین اور شادی کے بعد اس کے شوہر کی ہوتی ہے۔ حقوق اولاد، بائبل میں اولاد کی تعلیم و تربیت میں سختی کے احکام موجود ہیں۔ والد کی جائیداد میں صرف پلوٹا بیٹا جائیداد کا وارث ہوتا ہے۔ طہارت، احبار استثناء میں اور سموئیل میں طہارت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ میں نوشی، احبار میں شراب کو قطعاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ سود لینے کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ لحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہونے کا حکم احبار استثناء یسیعہ میں کیا آیا ہے۔ غلام لونڈیوں کے بارے میں، اگر کوئی اپنے غلام یا لونڈی کو لاٹھی مارے اور وہ مار کھاتے ہوئے مر جائے، اسے سزا دی جائے، لیکن اگر وہ 1 یا 2 دن جیے تو اسے سزا نہ دی جائے، اس کے لیے اس کا مال ہے۔ قیدیوں کے متعلق، جب تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دیوے تو وہاں ہر ایک مرد کو تلوار کی دھار سے قتل کر۔ ان قوموں کو شہروں میں جنہیں خدا تیری میراث کر دیتا ہے، کسی چیز کو جو سانس لیتی جیتا نہ چھوڑ۔ استثناء، سو تم ان کو جو لڑکے ہیں ان کو قتل کرو، اور ہر ایک عورت جو مرد کی محبت سے واقف ہو چکی ہے جان سے مارو، لیکن وہ لڑکیاں جو مرد کی محبت سے واقف نہیں ہیں ان کو اپنے لیے زندہ رکھو۔ گنتی۔ سوال، شہادتوں سے واضح کریں کہ بائبل اصلی حالت میں محفوظ نہیں۔ جواب، 17 کتب ایسی ہیں جو کسی زمانے میں موجود تھی، اب ناپید ہیں۔ ان کے حوالہ جات عہد نامہ عتیق میں موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 46۔ نمبر 2، ان کتب کے علاوہ اور بھی